بہت پچھتائیں گے، بہت زیادہ۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں کہ ایک دوسرے کو بہت آسانی کے ساتھ عشق امام حسین میں معاف کرتے چلے جائیں، اور یہ محبت، یہ عشق ہمیں خاندان اہل بیت میں کس قدر زیادہ نظر آتی ہے۔ جناب ام البنین ایک انسٹیٹیوٹ ہے، میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں بی بی کے بارے میں، واو میں کیا بتاؤں۔ ایز اے مسلم فیمنسٹ اگر آپ صرف اور صرف جناب ام البنین کو ہی اسٹڈی کریں، پوری پی ایچ ڈی آپ ام البنین کے بارے میں کروا سکتے ہیں، اتنا مٹیریل موجود ہے۔ اور اگر آپ کو یہی پتہ چل جائے کہ کیا علی جیسا کوئی شخص ہو اور اس کو اگر ایک بیٹا چاہیے ہو جس میں شجاعت ہو، اچھی صفات ہو، وفا ہو، تو علی تنہا کافی نہیں ہے۔ کون چاہیے؟ کس کی ضرورت ہے؟ علی جیسا باپ، جی علی جیسا باپ ہو جو ہر میدان کا فاتح ہے۔ پھر بھی علی بھی محتاج ہے کہ ایک ماں، ایک عورت، جب تک اس کے اندر یہ صفات حمیدہ نہیں ہوں گے بچے میں شفٹ نہیں ہو سکتے۔ باقاعدہ روایات میں ہے کہ شوہر بے وقوف سا ہو تو بچے باوقوف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شوہر تو بہت باوقوف ہے، بیوی بے وقوف سی ہے، وہ ماں بے وقوف سی ہے، تو بچے باوقوف یعنی سمجھدار نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ یہ کمال ہے، یہ اثر ہے، یہ اتنا حسین طاقت ہے جو اسلام نے خواتین کو دے رکھا ہے۔ جناب ام البنین، اللہ اکبر۔ ٹائم کے دامن میں گنجائش نہیں، آئیے دلوں کو لے چلتے ہیں اس حسین وادی کرب و بلا کی جانب، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہم حسن و جمال و کمال کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ ہاں زادارو، امام سجاد بہت تعریف کرتے تھے اپنے چچا عباس کی، فرماتے تھے عباس کا مقام اتنا بلند، ام البنین کی گود کا پالا ہوا بیٹا اتنا بلند کہ تمام جنت میں جتنے شہداء ہیں، جعفر طیار جیسے شہید، حمزہ جیسے شہید، حضرت عباس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، وہ رش کریں گے۔ بہت عظیم مقام ہے حضرت عباس کا، اور باقاعدہ ملتا ہے کہ آپ کو جب اذن نہیں ملا جہاد کے لیے، لیکن آپ کا خاندان یعنی آپ کے بیٹے موجود تھے، آپ کے بھائی موجود تھے، 3 بھائی، 21 سال کا، 16 سال کا اور 18 سال کا بھائی، جوان بھائی، اور آپ کے 2 بیٹے تھے محمد اور عبداللہ، ایک 16 ایئرز کا تھا، ایک 14 ایئرز کا، ٹین ایجرز۔ آپ نے ان کے لیے اذن جہاد طلب کیا، انہیں میدان کی طرف بھیجا، سب سے پہلے محمد کو بھیجا۔ تو مولا حسین نے پوچھا کہ محمد کو پہلے کیوں بھیج رہے ہو؟ تو فرمایا کیونکہ محمد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اپنی محبوب چیز آپ کے راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آزادارو، باقاعدہ روایت میں ہے کہ جب آج آپ روئیں گی نا، جب بھی آپ حسین پر روئیں، عباس پہ روئیں، تو جیسے ہی ہمیں قبر میں ڈالیں گے تو جناب زہرا آئیں گی، آپ کے آنکھوں کا بوسہ لیں گی، آنکھوں کو چومیں گی۔ اور اگر کوئی مرد مرتا ہے جو حسین پر روتا ہے تو مولا علی تشریف لاتے ہیں اور اس عزادار کی آنکھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آنکھیں، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، بہت بڑا خزانہ ہے۔ حضرت عباس نے جناب محمد کو بھیجا، عبداللہ کو بھیجا، تینوں بھائی گئے۔ دشمنوں کو پتہ ہے کہ عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اذن نہیں ملی، اس لیے بھائیوں کا سر بھی تن سے جدا کیا، نیزے پر سوار کیا عباس کے سامنے، عباس کی زندگی میں۔ مولا عباس دیکھتے رہے۔ عزادارو، مدینہ یاد آ جاتا ہے نا، جہاں پر
میرے نبی نے کہا تھا علی تم نے تلوار نہیں اٹھانی. دشمنوں نے جب دیکھا علی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تو زہرائے مرضیہ پر ہاتھ بلند کیا. یہاں عباس کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں, وہاں عباس کے بیٹوں کے بدن کے ٹکڑے کر دیے. اے عزاداروں میں کہوں گی, اے عباس آپ بھائی تھے, آپ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن ایک اور منظر بھی آیا. آپ شہید ہو چکے تھے, جب ایک اور بھائی شہید ہو رہا ہے اور بہن وہ منظر دیکھ رہی ہے, کہتے ہیں جیسے حضرت زینب وہ منظر دیکھ رہی تھی, ام کلثوم بھی خیمے سے نکلی تو ظالم نے تماچا, پہلا کرب و بلا کا تماچا جناب ام کلثوم کے چہرے پر مارا. لطمہا لطمتن جفرا وجہہا, ایسا وہ تماچا تھا کہ چہرہ سرخ ہو گیا. اہل عزا اب امام حسین حضرت عباس کو نہر فتح کرنے کی اجازت دیتے ہیں. کاش میدان فتح کرنے کی اجازت ہوتی. اب عباس جاتے ہیں نہر کی جانب, شجاعت کے ساتھ پانی بھرا, نہر کو اپنے قبضے میں لیا, واپس آنا چاہ رہے ہیں. کیا ہوا؟ دشمنوں نے چھپ کر جناب عباس پر وار کرنا شروع کیا. میرے آقا کا دایاں شانہ کٹا. آپ نے بہت آسانی کے ساتھ مشکیزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا. عباس خیمے کی طرف چل رہے ہیں, بایاں شانہ بھی جب کٹ گیا, عباس نے دانتوں سے مشکیزوں کو پکڑا, خوشی کے ساتھ تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوا؟ جاء سہمون, ایک تیر آیا جس تیر نے آ کر پانی پر, مشکیزے پر حملہ کیا. یہاں پانی کا بہنا تھا, وہاں عباس کی گویا روح نکل گئی. عباس رک گئے, چل نہیں سکے, حیران ہے اب میری زندگی کا کیا فائدہ. کہتے ہیں جناب عباس مدینہ میں بھی پانی پلاتے تھے. جناب عباس کی عادت تھی اپنے ہاتھوں سے, برتن سے نہیں, ہاتھوں سے جناب سکینہ کو پانی دیتے تھے. اس لیے ظالموں نے وہ ہاتھ قطع کر دیے. اے عزادارو, جناب فاطمۃ الزہرا ان ہاتھوں کو لے کر قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گی. اگر شفاعت فاطمہ چاہیے تو عباس پر جی کھول کے گریا کرو. یہاں آواز بلند کرنے کا ثواب ہے, یہاں سر کو پیٹنے کا بھی ثواب ہے, یہاں پر اپنے آپ کو جتنا بھی غمگین بنا سکے جناب زہرا آپ کے بوسے لے رہی ہے. اے عزادارو, اب جب عباس کے بازو نہ رہے, عباس پر ہر طرف سے تیروں کی بارش, کہتے ہیں لوگوں نے پتھراؤ کرنا شروع کر دیا. جب بھی تنہا کوئی رہ جائے تو پتھر مارے جاتے ہیں نا. جناب عقیل ہے, کوفہ ہے, جناب عقیل کہتے رہے مجھ پہ پتھر نہ مارو, مسلمان پر پتھر نہیں مارتا, لیکن وہ مارتے رہے. اہل عزا حضرت عباس پر اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کی زرہ ٹوٹ گئی. جب زرہ ٹوٹ گئی, ایک تیر آ کر عباس کے سینے پر لگا. عباس گھوڑے سے زمین پر نازل ہونا چاہتے ہیں. جناب سیدہ لحد چھوڑ کر کرب و بلا آ جاتی ہے, اپنی چادر کو زمین کرب و بلا پر بچھا دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے عباس آؤ, اپنے بھائی حسین کو پکار لو. پہلی
پہلی بار عباس نے بھائی کو پکارا، یا اخا ادرک اخا، اے بھائی، بھائی کی مدد کو آئیے۔ اے عزادارو، یہاں اگر ہم نہ روئے نا، جناب زہرا ہم سے خوش نہ ہوں گی۔ بی بی ہمیشہ کہتی ہے جب میرا بیٹا عباس زمین کربلا پر گرا، اس پر سب سے زیادہ گریا کرو، کیونکہ عباس نے تیروں کا لباس پہن رکھا تھا۔ عباس کے لیے اس طرح سے دشمنوں نے علی کا لال تھا نا، علی کا کینہ تھا نا، ایسے مارنا شروع کیا کہ کوئی شخص اپنی جگہ پہ نہ رہا، سب نے حملہ کیا۔ اے عزادارو، حسین خیموں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، خیموں کی حفاظت کر رہے تھے، عباس نہیں تھے، دور تھا راستہ، ابھی چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنے میں دشمنوں نے کیا دیکھا، عباس کے بازو نہیں، عباس ابھی زندہ ہیں، جا کر عباس کی قمیص کو لوٹ لیا، تلوار کو لوٹ لیا، عباس کی تمام چیزوں کو ان کی زندگی میں لوٹنا شروع کیا۔ اور جب تک حسین پہنچے، اگر سن سکتے ہو تو سنو یا امام زمان، آپ صاحب عزا ہیں، مولا مجھے معاف کر دیجئے یا ام البنین، مومنات حاجتیں لے کر آئی ہیں، تیرے عباس کے بازوؤں کی قسم، آپ مجھے معاف کریں بی بی، دشمنوں نے رحم نہ کیا۔ جب تک حسین پہنچے، عباس کے پاؤں بھی کاٹ دیے۔ اب وہ طویل القامت عباس، ننھی سی لاش، حسین کبھی بازوؤں کا بوسہ لے، سب مل کر کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین میرے مظلوم۔ حسین نے کیا منظر دیکھا، آخری کچھ جملے میرا ساتھ دے۔ میرے آقا عباس نے کہا، اے میرے بھائی، میری آنکھوں سے خون کو صاف کیجئے، میں آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی کہیں گے یا حسین، ہمیں بھی اپنی دیدار، ہمیں بھی کربلا بلا دے۔ امام حسین نے خون صاف کیا، تلوار آنکھوں سے، تیر آنکھوں سے نکالی، آخری دیدار ہو گیا۔ جیسے ہی حسین نے چاہا لاش کو لے کر جائے، عباس نے کہا میں خیموں کی طرف کیسے رخ کروں؟ اے میرے آقا حسین، کاش کربلا کے دشت میں دریا نہ ہوتا، یا میرا نام سقا نہ ہوتا۔ میرا نام سقا بھی ہے، دریا بھی بہ رہا ہے، اور سکینہ اور علی اصغر پیاسے بھی ہے۔ اے اہل عزا، اب حسین کھڑا ہونا چاہتے ہیں، حسین کھڑے نہ ہو سکے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا الآن انکسر ظہرے۔ عباس کے علم کا سہارا لے کر حسین کھڑے ہوئے۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے طاقت چاہیے، حسین گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے۔ آئے مظلوم، اے غریب کربلا، میرے آقا چلتے ہوئے عالم عباس کو لے کر خیموں کی طرف گئے۔ دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، حسین تیرا علمدار چلا گیا، حسین
تیری کمر ٹوٹ گئی. وہاں پر بچوں نے جب عالم کو دیکھا, سکینہ نے کہا میں نہ کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا, میں نے وعدہ کیا تھا نا, دیکھو علم آ رہا ہے, لیکن کیا دیکھا علمدار نہ تھا.